میں ایک سوچ بنا کر آیا ہوں، چونکہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ انسان کی اصلی ہستی اس کی سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے۔ میں السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حلبت پورہ آئے ہیں رستم علی خان سے بات کرنے کے لیے۔ رستم علی خان ایک علمی مفکر ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی بحث استاد اور اس کے بعد پرنسپل ریٹائر ہوئے، لیکن پھر سیاست چنی۔ آج رستم علی خان صاحب سے ہم یہ کیوں سیاسی میدان میں آ گئے اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور رستم علی خان نے کیوں پیپلز کانفرنس ہی چنی اس سلسلے میں بھی اس سے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت کی جو سیاسی ہماری کہتے ہیں وہ جو سیاست کی کڑیاں ہیں، اگر آپ روایتی سیاست دانوں کی سیاست دیکھیں گے اس میں آپ ایسا نہیں دیکھو گے، کیونکہ اگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہاں پہ ایک خاندانی اثر و رسوخ والے اس سیاست میں ہیں، لیکن کہتے ہیں نا وہ ایک فار فلنگ ایریا سے تعلیمی نظام جس کا بیک گراؤنڈ ہو اس کے بعد سیاست چننا، یہ جموں کشمیر عوام اور یہ بالخصوص ڈسٹرکٹ کپوارہ کی عوام کے لیے ایک نیا سفر ہے۔ رستم علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ توصیف صاحب۔ رستم علی خان صاحب، کیسا رہا آپ کا یہ بحث استاد آپ تھے، کیسا تھا وہ سفر؟ توصیف صاحب، جب میں بحثیت استاد تعینات ہوا، میرے خیال میں زندگی کا وہ سب سے خوشی کا لمحہ تھا مجھے، کیونکہ میری دلی خواہش تھی جب دوران طالب علم کے کہ میں ایک استاد بنوں، چونکہ ہمارا علاقہ جو تھا وہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھا، پھلنگ ایریا تھا علاقہ ہائے ہما۔ میں چاہتا تھا کہ اگر کچھ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ میں ایک استاد بنوں، اور اللہ کا کرم تھا کہ میں ایک استاد بن گیا۔ تو پھر اس دوران جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا، جہاں جہاں بھی مجھے ڈیوٹی پر بھیجا گیا ہائے ہما کو لے کر، چاہے کہیں بھی، وہاں میں نے بطور استاد اپنی ذمہ داری بخوبی نبھایا، اور اکثر و بیشتر غریب بچوں کو مدد کے لیے سامنے رہا، جو سب کو معلوم ہے، اور پردے کے پیچھے میں وقتاً فوقتاً ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ مگر جو سیاسی سوچ آیا میرے دل میں، تو اس دوران چونکہ ہم پڑھے لکھے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ہم پڑھے لکھے قوم کے ساتھ وابستہ تھے، ہم دیکھتے تھے کہ کچھ سیاسی باجیگر علاقوں میں ہوا کرتے تھے جو کوئی اچھا کام ہونے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اور اکثر مجھے بھی کسی بہت وقت پر میرے ساتھ بھی جاتیاں ہوئی، اس لحاظ سے کہ میں پردے کے پیچھے یا کسی طریقے سے کسی عام پبلک کو یا کسی غریب کو مدد کرتا تھا۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تعلیمی زندگی تھی یہ چلتی رہی، اور پرنسپل میں پہنچا، اور آخر کار میری ریٹائرمنٹ کا وقت جب پہنچا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ کے دن ہی جب میں نے دیکھا کہ جو بھی قوم کو میں نے پڑھایا تھا، نوجوان قوم تھی جن کے ساتھ میں وابستہ رہا تھا، ان لوگوں کی نظریں تھی کہ رستم صاحب کسی اور فیلڈ میں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ رستم علی خان صاحب مجھے بتائیے، آپ نے سیاسی سفر تو چن لیا، لیکن پیپلز کانفرنس کیوں چنی؟ دیکھیے، جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد، اس سے پہلے مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ اکثر لوگوں کی رائے تھی، خصوصاً نوجوان لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ سیاسی میدان میں آ جائیں، تو تقریباً تینوں پارٹیوں نے مجھے اپروچ کیا، لیکن جب میں نے غور و فکر کیا، میں نے سوچا کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کپوارہ ڈسٹرکٹ جو ہے، خصوصاً شمالی کشمیر میں، خصوصاً کپوارہ ڈسٹرکٹ، اس نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا ہے، مولانا انظر شاہ کشمیری کو جنم دیا ہے، عبدالغنی لون صاحب کو جنم دیا ہے، تو اگر ساؤتھ والوں کو آج تک ہم نے ووٹ دیا، سینٹر والوں کو ہم نے ووٹ دیا، لیکن جب نظر ڈالتے ہیں کہ کپوارہ کو ملا کیا، شمالی کشمیر کو ملا کیا، بالخصوص کپوارہ کو ملا، تو ہم نے دیکھا کہ اگر
ہمارے علاقے سے کپوارہ ڈسٹرکٹ سے سجاد پیپلز کانفرنس وجود میں آئی ہے. عبدالغنی لون نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی، اس کا جو ماٹیو ہے، اس ماٹیو کو، اس کا جو مشن ہے، اس مشن کو آگے چلانے کے لیے اس کے فرزند سجاد غنی لون اٹھ کھڑے ہیں. اور جب ہم نے غور سے دیکھا، آج کل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت صلاحیت ہیں باقی لیڈروں کے مقابلے میں. تو میں نے سوچا کہ بہتر کیوں نہیں ہے میں بھی اسی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں اور اپنے کپوارہ ڈسٹرکٹ، اپنے شمالی کشمیر بالخصوص کپوارہ ڈسٹرکٹ کی تعمیر ترقی کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. کہ جس طرح ساؤتھ والوں کو جب چیف منسٹر کا موقع ملا، سینٹر والوں کو اتنے سال 70 سال ہم نے دیکھا چیف منسٹر کا موقع ملا، تو ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ایک بدلاؤ لائیں گے. کیونکہ جب نوجوانوں کا ہمیں سپورٹ پورا ہے، جنہوں نے مجھے کھڑا کیا ہے، ہم کیوں نہیں اٹھیں گے اور سجاد غنی لون صاحب کا ہاتھ پٹائیں گے اور اس کو ایک بار چیف منسٹر بنائیں گے، اور پھر دیکھیں گے شمالی کشمیر خصوصاً ہمارے کپوارہ کی ترقی کا راز کہاں پر تھا. آپ کے سامنے نیشنل کانفرنس بھی تھی، آپ کے سامنے پی ڈی پی تھی، آپ کے سامنے نئی نویلی پارٹی الطاف بخاری صاحب کی بھی پارٹی تھی، آپ کے سامنے رشید انجر بھی تھا، ان میں سے کیوں نہیں؟ دیکھیں، آپ یہ بتائیے کہ 70 سال انہوں نے حکومت کی. یہ میں کوئی سیاسی آدمی ہی ایسا نہیں ہوں کہ جو کسی کی میں کسی کی مخالفت کے لیے میدان میں نہیں آیا ہوں. میں اس لیے آیا ہوں میدان میں کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں، اور وہ بھی دیانتدار طریقے سے خدمت کروں. میری دلی خواہش ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں ریٹائرمنٹ ہو کر آؤں گا، بیٹھوں گا کمرے میں، لیکن لوگوں کو مجھ پر امیدیں ہیں. میں سیاسی میدان میں آیا اور میں نے دیکھا، آپ خود دیکھے، آپ ہی مجھے بتائیے کہ آپ نے 3 پارلیمنٹ ممبر بھیجے ہیں ہمارے کشمیر سے، وہ جو 3 نیشنل کانفرنس کے. اس وقت انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ ہم دفعہ 370 کو بچائیں گے. آپ خدا رہے بتائیے، جب پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گئی تو نیشنل کانفرنس کے 3 پارلیمنٹ ممبر جو تھے، انہوں نے وہاں کیا کیا؟ ایک بات بھی کچھ نہیں کی. اگر ان کو کچھ نہیں چلا، میں کہتا ہوں ان کو نہیں چلا، لیکن اگر وہ استعفائی اس وقت دیتے کہ ایز پروٹیسٹ استعفیٰ دیتے کہ ہمیں منظور نہیں ہے دفعہ 370 کو ختم کرنا، تو تمام انڈیا میں، خصوصاً ورلڈ میں مسیج جاتی کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی تنخواہ لے لی، وہ بیٹھے ادھر اپنی کرسیوں پر برجمان رہے، لوگوں کا کوئی پرواہ نہیں کیا. تو اس سے انہوں نے ثابت کر کے دے دیا سینٹرل گورنمنٹ کو یا باقی لوگوں کو کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ منظور ہے، کیونکہ وہ ہم نے ریپرزینٹیٹو بھیجے ہیں. اور آج کس منہ سے وہ لوگ کہیں گے کہ آج ہمیں پارلیمنٹ میں ووٹ دے دو اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے؟ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے لوگوں سے مشورہ کر کے کیا، نوجوانوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں نے کہا اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم پر آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، تو یہ پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہمیں سب سے بہتر ہے، سبوں نے ایک زبان یہ مجھے کہا کہ آپ کو سب سے بہتر ہے کہ ہم سجاد لون کا ہاتھ بڑھائیں گے. ایک نڈر، باصلاحیت، بے باک لیڈر ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں گے؟ اگر ہم اس کی سجاد غنی لون ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ سیاسی اعتبار سے آپ کے لیے صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے، اس وقت جو سیاسی سچویشن ہے، کیا سجاد غنی لون ان تمام کہتے ہیں نا وہ جو سیاسی مسائل ہے جموں کشمیر کے، ان کا سدباب جان سکتا ہے، نکال سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، سب سے بڑی بات ہے کہ سجاد لون ایک ذہین اور کوالیفائڈ لیڈر ہے، اور وہ کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں. اگر اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آج تک جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ ممبر نارتھ کشمیر سے گئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ نمبر 1 ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. میں لوگوں کو وشواس سے کہتا ہوں کہ آپ اگر پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے پھر سجاد لون کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کو ابھی پتہ نہیں، ابھی پارلیمنٹ مانی ووٹ بیٹھنا ہے، وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ کو میں ایک مثال دے دوں گا. اسدالدین اویسی کو 40 سال حیدرآباد کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے 4000 بیڈ ہسپتال اس نے دے دیے. اس نے اس علاقے کی کتنی ڈیولپمنٹ کی، اگر آپ گوگل میپ پر دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے اس نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا، چونکہ اس میں صلاحیت تھی. اگر ہم سجاد غنی لون کو اسی طرح پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو مجھے امید ہے
کہ ہمارے اس کپوارہ میں انقلاب آئے گا، چونکہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، ٹورزم اپرچونٹیز ہے، باقی اپرچونٹیز ہے جن کو وہ بروکار لا کر یہاں امپلائمنٹ جنریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات ایسی ہے کہ ہم یہاں ہمارے بہت سے علاقے ہیں، ہمارا وین ہمارے یہاں، آپ نے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، سجاد لون صرف 2 سال حکومت میں رہے، ان 2 سالوں میں بھی کچھ حالات خراب رہے۔ ان 2 سالوں کے میڈیکل کالج اگر لایا ادھر ہندوارہ میں کپوارہ میں تو سجاد لون نے لایا، بنگس روڈ اگر لایا سجاد غنی لون صاحب نے لایا، اس کے علاوہ اگر وہ بایوٹیک پارک لائی سجاد لون صاحب نے لائی، اس قلیل دور میں وہ بھی اسمبلی میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر سجاد غنی لون صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لائیں گے، مجھے امید ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اکوموڈیٹ ہوں گے، اور جو ہمارا کپوارہ ہے وہ بھی پھلا پھلا رہے گا۔ اگر یہ سجاد لون صاحب ہی ہوگا جو ایسا کر سکتا ہے۔ اب ہاں آپ کہیں گے کوئی نیشنل کانفرنس ہو یا کوئی پارٹی ہو، وہ کہے گی ہم آپ کو پارا کے کینڈیڈیٹ اٹھائیں گے۔ آپ خود اندازہ کیجئے ہماری پارٹی کا چیئرمین جو ہے، کیا اس پارٹی میں نیشنل کانفرنس یا اور کسی پارٹی میں کوئی ایسا لیڈر ہے کپوارہ میں جو سجاد لون کے ہم پلا ہے، جو سجاد غنی لون صاحب کے ہم پلا ہے؟ سجاد لون کوسوں ان سے دور ہے، وہ پارلیمنٹ کیا نمائندے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ سجاد غنی لون صاحب پارلیمنٹ میں شمالی کشمیر کی جاندار نمائندگی کر سکتے ہیں، بے وزندار نمائندگی کر سکتے ہیں، جس پر کپوارہ کے لوگوں کو فخر ہوگا۔ کہ میں اتنا متاثر ہو گیا سجاد غنی لون صاحب سے کہ میں نے دیکھا he is committed to his words، وہ اپنی کمٹمنٹ پر ڈٹا رہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، مطلب جو بھی کہتا ہے وہ اپنی زبان بار بار باقی سیاستدانوں کی طرح چینج نہیں کرتا ہے۔ خان صاحب آپ کو نا مجھے یہ بتائیے، سیاسی تنقید نہیں کرتے ہو آپ؟ سیاسی تنقید کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کے سامنے نیشنل کانفرنس ہے، آپ کے سامنے پی ڈی پی ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی تو کچھ نہیں کیا، خود میں آیا ہوں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، میں ایک سوچ بنا کر آیا ہوں، چونکہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ انسان کی اصلی ہستی اس کی سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے۔ میں ایک سوچ لے کر آیا ہوں کہ یہ نیت بنا کر، من بنا کر کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، کہ اگر میں باقی سیاسی پارٹیوں کی یہ کروں گا، مخالفت کروں گا، تو میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں گا؟ پھر لوگ کہیں گے شاید یہ باقی سیاسی پارٹیوں کے مجھے کوئی سیاسی حریف مجھے نہیں لگتا ہے، سیاسی حریف کیا ہے، میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے کام سے کام کروں گا، لوگوں کو وشواس دیتا ہوں کہ میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا، میں آپ کے لیے اپنی زندگی نشاور کروں گا آپ کی بھلائی کے لیے، نہ کہ میں ایسا سیاسی لیڈر بنوں گا جو کہے گا کہ آسمان سے آپ کے آنگن میں جہاز آئے گا، پھر آپ کے یہ میں ہوائی، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ میں نہیں کرتا ہوں، میں ایک سوچ لے کر آیا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اور پیپلز کانفرنس اسی لیے میں نے چنا کہ یہ پیچھے مجھے ایک سپورٹ، باقی پارٹیوں میں اور اس پارٹی میں یہ بھی فرق آئی کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ کمٹڈ ٹو ہز اسائنمنٹ، وہ مطلب ایک مضبوط لیڈر ہے، وہ میرے پیچھے ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کی وجہ سے میں مضبوط ہوں، اور میں لوگوں کی خدمت کروں گا، جتنا مجھے ہو سکے ان کی خدمت کروں گا۔ تو لہذا میں کیوں ان باقی پارٹیوں کا نام لے کر ان کی نکتے چینی کروں گا؟ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ لوگوں کی نکتے چینی کر کے میں لوگوں سے ووٹ حاصل کروں گا، ایسا نہیں کہ میں ریئلٹی پر گاندھی جی، جس طرح گاندھی جی نے سچی وکالت کی تھی اور وہ زندگی میں وہ بھی کامیاب رہا باقی وکیلوں کے مقابلے، مجھے امید ہے، میں اپنے ورکروں سے بھی کہتا ہوں، میں سب سے کہتا ہوں، میں ایک سچی سیاست کروں گا، اور انشاءاللہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، اور میں ان کی امیدوں پر کھرا اتروں گا۔ خان صاحب اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے بیسٹ وش۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔